فرمایا ہر حال کے اندر توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر ہمیں توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہمیں اللہ پر ہونا چاہیے۔ فرمایا جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بندہ بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ آدمی جو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسئلے، ساری مشکلات کیا کریں گے؟ دور کریں گے۔ ہمیں بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے سہاروں پہ تو بھروسہ کر لیتے ہیں، اگر کوئی مجھے تھوڑی سی تسلی کے لیے بندہ فون کر کے کہتے میں تمہارے ساتھ ہوں، جو کام ہے میرے آفس میں آ جانا میں کر دوں گا، ہم تسلی ہو جاتی ہے کہ فلاں بندے کا مجھے خود فون آیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ آ جانا تمہارا کام ہو جائے گا۔ آدمی کتنی تسلی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے اوپر میرا بندہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر میں اس کے سارے کام، ساری بگڑی اس کی بنا دیتا ہوں۔ صرف چیز یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ خراسان کے اندر ایک عبداللہ طاہر تھے، وہ گورنر تھے خراسان کے، اس علاقے میں چوریاں بہت زیادہ شروع ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ ان چوروں کو پکڑنا چاہیے، آج کل بھی چوریاں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑا نظام سخت کیا، سیکورٹی سخت کی کہ ان کو پکڑو۔ ایک رات کو 4 چور آئے، 4 چور آ گئے، انہوں نے کہا کہ ان 4 کو پکڑو، 3 کو پکڑ لیا، ایک بھاگ کر چلا گیا۔ تو سیکورٹی والے نے سوچا کہ دیکھو ابھی مشہور تو ہو گیا کہ 4 ہیں، پکڑے 3 گئے تو بعد میں پوچھیں گے کہ چوتھا کہاں ہے، پھر ہمیں اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، چلو جو ملتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاؤ۔ 4 انہوں نے 3 پکڑ لی چور، ایک راستہ میں گزرنے والا تھا وہ اللہ کا ولی تھا، اس کو بھی انہوں نے پکڑ کے اس کے ساتھ ڈال دیا۔ جب ڈال دیا تو جو جیلر تھا اس نے کوئی تحقیق تو کی نہیں، اس کو اس میں کیا کیا کہ جیل میں ڈال دیا۔ جب ڈال دیا رات ہوئی تو جو چور تھے وہ تو سو گئے کہ صبح ہوئی جو دیکھی جائے گی، لیکن جو اللہ والا تھا وہ کہاں سونے والا تھا؟ جو اللہ والا تھا وہ سونے والا تو نہیں تھا۔ اس نے وضو کیا اور نفل کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، اللہ تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، یہ جیل والے یہ دنیا والے تو نہیں جانتے کہ میں بے قصور ہوں، انہوں نے تو مجھے قصوروار ٹھہرا کے ادھر ڈال دیا ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ فرمایا اس رات کو 4 دفعہ ایسا ہوا کہ جو عبداللہ طاہر تھے، جو گورنر تھے، 4 دفعہ کوئی ایسے بندے آئے کہ انہوں نے اس کا آ کے تخت کو الٹا کیا، بار بار ہوا۔ پھر اس نے کہا پریشان ہوا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے جیل والے کو بلایا کہ اس نے کہا کہ ہم نے کسی مظلوم کے اوپر ظلم تو نہیں کر دیا؟ انہوں نے کہا ظلم تو ہم نے کسی کے اوپر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا دیکھو کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہو جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہو، اور میں کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہمیں بھی پریشان کر رہی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب سے رات سے ہم نے جیل کے اندر 4 بندے ڈالے نا، ایک بندہ اس میں ایسا ہے جو رات سے جب سے آیا نا وہ نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، رو رہا ہے اور ایک ہی بات کر رہا ہے، اللہ تو جانتا میں بے قصور ہوں، اللہ تو جانتا میں بے قصور ہوں۔ انہوں نے کہا فوراً اس کو بلاؤ۔ جب بلایا تو پہلے تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی بات ساری سنا۔ اس نے کہا بات یہی ہے کہ میں راستہ چل رہا تھا، راہ گزرتا، انہوں نے مجھے چور بنا کے ادھر ڈال دیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے اس کے اوپر معاف کرو، پہلی چیز مجھے معاف کرو کہ میں نے تحقیق نہیں کی، میں نے بھی انہی کے اوپر بھروسہ کیا اور سب کو جیل میں ڈال دیا، مجھے پہلی چیز کہ مجھے معاف کرو۔ انہوں نے کہا معاف کر دیا۔ دوسری چیز کہ میں تمہیں 1000 روپیہ دیتا ہوں، یہ اپنے پاس رکھ لو۔ انہوں نے کہا میں رکھ لیتا ہوں۔ ان کا تیسری چیز فرمایا کہ جب بھی کبھی تمہیں دنیا کے اندر، زندگی کے اندر تمہیں کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو یا تمہیں کوئی ضروری کام ہو، فوراً میری طرف آ جانا، میں تمہارا کام کر دوں گا، میں تمہارا۔ انہوں نے کہا پہلی 2 چیزیں جو ہیں میں مان لیتا ہوں، پہلی 2 باتیں یعنی کہ تمہیں معاف کر دیتا ہوں، دوسرا پیسے رکھ لیتا ہوں، جو تیسری چیز ہے کہ جب بھی ضرورت ہو تیری طرف آ جاؤں تو یہ کام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فرمایا اگر تیری طرف آنا ہوتا تو جب میں شام کو آیا تھا اسی وقت تو پہچان لیتا، شام کو جب میں آیا تھا تو پہچان لیتا کہ میں بے قصور ہوں، تو نے مجھے نہیں پہچانا، تو نے تو مجھے جیل میں ڈال دیا، لیکن جو میرا اللہ مجھے جانتا تھا، جس کا میرے ساتھ رابطہ تھا، اس اللہ نے مجھے رات کو تیرا 4 دفعہ بیل الٹنے کی کوشش کی، تیرا بیل الٹایا اور مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اللہ جس اللہ نے مجھے فقیر کی لاج رکھی اور تجھے رات کو سونے نہیں دیا، اس اللہ کو چھوڑ کے میں تیری طرف آؤں گا؟ فرمایا میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میرا توکل اللہ پر ہے۔ جب ہم بھروسہ توکل اللہ پر رکھیں گے تو پھر اللہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ، میں شروع میں بات کی تھی کہ 3 چیزیں زندگی کے اس مشکل سفر میں اپنے ساتھ رکھیں، صبر کو، شکر کو اور توکل کو۔ جب یہ 3 چیزیں ہمارے ساتھ ہوں گی پھر زندگی کی گاڑی ہماری آسانی سے چلتی رہے گی، ہمارا سفر آسان ہوگا۔ اور اگر ہم ان کو چھوڑ کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر ناکامی ہمارے مقدر ہوگی، پھر کبھی ہم کامیابی کے اندر نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔